السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، جو موضوع آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اور اس کے حوالے سے جو ہم آگے فتویٰ پیش کریں گے اس کا تعلق کرسمس ڈے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کرسمس ڈے کیا ہے اور اسے عیسائی کے تہوار کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ کیا واقعی کرسمس ڈے کوئی عیسائی کا تہوار ہے؟ اور کرسمس ڈے کا اثر جو مسلمانوں کے اندر بھی اب دیکھنے کو مل رہا ہے، اس چیز کو بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ایک مسلمان کو کرسمس ڈے کے اندر انوالو ہونا، اس کو منانا یا پھر ان کے تہوار منانے والوں کے ساتھ شریک ہونا درست ہے، اور کرسمس ڈے کا وجود کب ہوا۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے اور پھر آخر میں جانیں گے کہ شریعت مطہرہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ تو ناظرین، کرسمس ڈے کی پہلے ہم تاریخ پر نظر دیتے ہیں۔ 4 صدی عیسوی تک دنیا میں کرسمس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 4 صدی کے شروع میں روم کے ایک پادری نے ایک مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ دار کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 عیسوی کو گرجا گھر میں موم بتیاں جلا کر لوگوں سے مخصوص طریقہ پر دعا کروائی اور پہلا کرسمس ڈے منایا، اور پھر اس دن سے موم بتیاں جلانے کا رواج چل پڑا۔ پھر لوگ اس دن اچھے کھانے بنانے اور گرجا گھروں میں جا کر مذہبی گیت گانے کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم دوسرے علاقوں میں پہنچی۔ جرمنوں نے اس دن ایک نئی رسم یہ ایجاد کی کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ نعوذ باللہ ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ اسٹیج پر ایک مصنوعی درخت لگایا جاتا جسے حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا کہ وہ اپنی ساری تنہائی اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی۔ یوں کرسمس ٹری وجود میں آیا۔ یعنی ناظرین، آپ جو کرسمس ڈے کے موقع پر جو پیڑ دیکھتے ہیں اس کی حقیقت ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کارڈوں کی بدعت بھی ایجاد ہوئی اور کرسمس ٹری بنا کر اس میں بلب اور چھوٹی لائٹیں نصب کی جانے لگی، اور اس طرح کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈ تجارتی کمپنیوں کے لیے ایک نفع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ناظرین، یہ تہوار شروع میں تو صرف مذہبی تھا، پھر اس میں موسیقی یعنی گانے بجانے شروع ہوئے، پھر ڈانس، اور آخر میں شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کرسمس کے دن لڑائی جھگڑے، آبروریزی و زیادتی اور قتل و غارت کے ریکارڈز اور اس طرح کی کئی ساری برائیاں وجود میں آنے لگی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے عیسائی حضرات 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں اور اس موقع پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخ پیدائش ہونا ہی مشکوک اور غلط ہے۔ پھر 350 عیسوی سالوں تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ساتھ ہی شراب نوشی اور کرسمس ٹری کی رسم کی عیسائی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے عیسائیوں کا ایک طبقہ بھی کرسمس ڈے منانے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان مغرب کی اندھی تقلید میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کرسمس ڈے منانا اور اس میں دوست و احباب کو کارڈ بھیجوانا نیو ایئر رسم سے زیادہ قبیح اور ناجائز ہے۔ موجودہ صورت میں کرسمس کا تہوار تو عیسائی مذہب کے بھی خلاف ہے، نیز اخلاق و تہذیب بھی اسے نہیں مانتے۔ تو مسلم حکمرانوں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کرسچن لوگوں کو، ان کے عوام کو مبارکباد دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کرسمس ان کے مذہب میں بھی درست ہو تو بھی ان کو مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ کرسمس ڈے کا جو تہوار عیسائی حضرات مناتے ہیں خود ان کے یہاں مشکوک ہے، اور اس چیز میں ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ کرسمس ڈے واقعی کوئی تہوار ہے بھی یا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب خود ان کے تہوار میں خود ان کو شک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی تہوار کا حکم دیا ہے، اور غیروں کے تہوار یا ان کے رواج کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر اس کو لانا یا پھر اس پر مبارکباد پیش کرنا، یہ مشابہت ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے ناظرین، اسی حوالے سے علامہ یوسف بنوئی ٹون کے ایک فتوے کا رخ کرتے ہیں اور اس میں پوچھے گئے سوال کا جواب بھی جانتے ہیں۔ سوال آپ کی اسکرین پر ہے، آپ بھی اسے دیکھیں۔ سوال: کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ کیا یہ شرک تو نہیں؟ جواب: غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے برآت اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، کرسمس کی مبارکباد دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے، اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں۔ اگر اس سے ان کی دین کی تعظیم مقصود ہو تو کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر کرسمس کے موقع پر صراحتاً کوئی شرکیہ جملہ بول دے تو اس کے شرک ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہوگا۔
فقط واللہ اعلم۔ دارالفتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوئی ٹون۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کرسمس ڈے کی اصل حقیقت کیا ہے، خود ان کے ماننے والوں میں اس کا کیا مقام ہے، اور مسلمانوں کو اس موقع پر خوشی منانا اور اس تہوار کو منانے والوں کو مبارکباد پیش کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس مسئلے سے اور اس فتوے سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔